اللہ نے دل کے تقوی کا ذکر کیا ہے سورہ حج کی آیت میں، اور سورہ کا نشان 22 ہے، آیت کا نشان 32 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے گا، مجھے بولنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ کی سادہ تعریف عرض کر دوں، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ جو شاعر اللہ کا احترام کرے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت فقط اللہ کی ہے، لیکن تعظیم شاعر اللہ کی ہے۔ جو مسلمانوں کے ایک گروپ کے ساتھ مشکل ہو گئی، اس نے تعظیم کو عبادت کے ساتھ مکس کر دیا اور کہا یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ تو یا حسین کہہ کے شرک کر رہے ہیں، یہ تو یا علی کہہ کے شرک کر رہے ہیں، یہ تو ذوالجلالہ کا احترام کر کے شرک کر رہے ہیں، یہ تو قبر اولیاء کا احترام کر کے شرک کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور تعظیم ہے شاعر اللہ کی، عبادت ہے اللہ کی، تعظیم ہے شاعر اللہ کی۔ تو پروردگار تو بتلا کہ شاعر اللہ ہے کون؟ تو لطیف بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی انسان کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اللہ انسان تک تو گیا ہی نہیں۔ اللہ نے 2 پہاڑیوں کا ذکر کیا، ایک جانور کا ذکر کیا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے 2 پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جانور کا ذکر کیا۔ سورہ حج میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جو قربانی کے لیے تم جانور متعین کر دیتے ہو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایران عراق میں بڑا ہوتا ہے کہ اگر عاشور کے لیے کوئی جانور متعین کر دیا جائے نا قربانی کا، تو اس پر ایک نشان لگا دیتے ہیں، اس کے لیے غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے کیونکہ یہ حسین کی خاطر قربان ہونے والا ہے۔ تو کہا جو شاعر اللہ کے لیے، یعنی وہ قربانی کا جانور جسے تم حج کے لیے متعین کر دو وہ شاعر اللہ میں سے۔ پھر کہا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ خستگی، لیکن ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر۔ دیکھو شاعر اللہ جو ہے وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہے، تو پہاڑیاں تو پہاڑیاں ہیں، ان کا احترام ہے۔ جن 3 شیطانوں کو پتھر مار رہے ہو وہ بھی وہی مٹیریل ہے ظاہر میں۔ 2 پہاڑیوں کا احترام کرنا ہے اور 3 شیطانوں پہ پتھر مارنا ہے۔ تو پروردگار یہ ظاہر میں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ نہیں، بات نسبت کی ہے۔ یہ 2 پہاڑیاں منسوب ہیں ایک حجت خدا کی یاد سے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور شیطان کو پتھر مارے تھے حضرت حاجرہ نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، ان کی یاد میں 3 شیطانوں کو پتھر مارنے۔ دیکھو حج تو نام ہی ہے 3 پتھروں کو کنکر مارنے کا اور 1 پتھر کو خاص جا کر چوم لینے کا۔ 3 شیطانوں کو پتھر مارو گے، 1 حجر اسود کا بوسہ دے دو گے، یہی تو حج ہے۔ تو وہاں پر مٹیریل وہی ہے سامنے، لیکن اسے پتھر مارو۔ مٹیریل یہاں پر بھی بظاہر وہی ہے، اس کا احترام رکھو۔ بس اگر ایک لکڑی ہے بت میں لگ جائے تو قابل نفرت ہو جائے، عباس کے علم میں آ جائے تو احترام کے لائق ہو جائے۔ تو شاعر جی نسبت کا احترام ہے، تو شاعر اللہ کا جو احترام کرے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اچھا ایک دعا ہے جو میرے بچے کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھنا، سب باہر مومنین تشریف فرمائیں اور میں آپ کے آرام کا انشاءاللہ لحاظ رکھوں گا۔ کہ ایک دعا ہے جو سب کو یاد ہے، وہ یہ کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب، اگر میں غلط پڑھوں تو میری اصلاح کر دینا، یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دینک، ثبت بصری علی دینک، ثبت قلبی علی دینک۔ اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹا دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ تو دیکھو بات یہ ہے کہ دین پر تو آنکھیں بھی ثابت قدم رہیں، زبان بھی ثابت قدم رہے، سماعتیں بھی ثابت قدم رہیں۔ یہ اللہ خالی قلب کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی کا دل ٹھیک ہو جائے، تو دل ہے مرکز وجود، تو اس کی نگاہیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اس کی زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی سماعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو دل کا تقویٰ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ شاعر اللہ کا احترام رکھے، تو جو شاعر اللہ کا احترام رکھے گا تو اللہ دل کا تقویٰ اسے نصیب کر دے گا۔ میں مسلمانوں سے دست ایک سوال کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے پہاڑیوں کی مثال دی اور قربانی کے جانور کی مثال دی، تو میں ایک دست بستہ سوال کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام شاعر اللہ میں سے ہیں یا نہیں؟ مجھے اتنا بتاؤ۔ نہ سوال شاید میرا واضح نہیں ہوا۔ حسین فقط شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، میں زیارت کا فقرہ پڑھ رہا ہوں، سب کو یاد ہے میرے ساتھ، السلام علیکم یا ثار اللہ
وابن ثار. حسین شاعر اللہ نہیں، حسین تو ثار اللہ ہے. ثار اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا خون. تو اللہ کی تو کوئی باڈی نہیں ہے بھائی، ترجمہ تو یہی ہے. اللہ کی تو کوئی باڈی نہیں ہے تو اللہ کا تو خون کہاں سے آ گیا؟ کہا لیکن وہ کہ جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا، یہ ہے حسین. جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا وہ ہے ثار اللہ. وابن ثار. اور حسین اس علی کے بیٹے ہیں کہ جس کے خون کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا. پتہ چلا، بہت شکریہ، پتہ چلا کہ علی کا فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے. دیکھو میں بھی تھوڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں، مجلسوں کو پڑھ کر آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا. علی کا فقط چہرہ وجہ اللہ، علی کا چہرہ تو ہے وجہ اللہ، علی کی زبان تو ہے لسان اللہ، ہاں علی کا پہلو تو ہے جنب اللہ، علی کے ہاتھ تو ہے ید اللہ، علی کا خون بھی ہے ثار اللہ. السلام علیکم ثار اللہ ہی وابن ثار. سلام و ثار اللہ پر، حسین پر. آپ اس علی کے بیٹے ہیں جو ثار اللہ ہیں. ہائے ہائے ہائے، ایک عجب بات ذہن میں آ گئی. دیکھو تو شاعر اللہ کا جب احترام ہے تو ثار اللہ. پروردگار یہ جو شاعر اللہ ہیں جن کا احترام ہے، ان کی کوئی علامت تو بتا. ابھی دیکھیں تیرگی ہو گئی تھی، یہاں پر پھر روشنی آئی. انشاءاللہ ذکر علی ابن ابی طالب اسلام کے صدقے میں قبر میں روشنی رہے. اور وہاں جب جو اس پریشانی میں اگر تھوڑا سا بیٹھ بھی جائے تو یقین فرماؤ کہ جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا اسے حسین کی ماں دیکھ رہی ہیں، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. تو تھوڑی سی اس پریشانی کو محسوس کر لینا تو جو پسینے کے قطرے بہہ جائیں گے نا، یہ قبر و قیامت میں وسیلہ نجات بن جائیں گے. یہ میں فقط خطابت کی روشنی میں نہیں کہہ رہا، میں روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے وہاں تک پرزور ایک حسینی صلوات دینا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. اس لیے کہ عرش خدا، میں آپ کو موقع دیتا ہوں